اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة احزاب آیت نمبر 21. معزز محترم حاضرین سامعین، پردہ نشین خواتین، آج کے اس درس میں پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو جاری و ساری رہے گا۔ جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر سال لکھی بھی جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان تھے، اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی اس کو لکھا کتابوں میں۔ جو کتاب ہے 100 مشہور لوگ، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اخلاق والا بتایا گیا۔ تو جس کتاب کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی وہ ہے الرحیق المختوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے کتاب کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم کس کتاب کا انتخاب کر رہے ہیں اور کس رائٹر کا، کس مؤلف کا، اس کے بارے میں بھی جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے الرحیق المختوم، اس کے لکھنے والے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ شیخ کی پیدائش 1942 یعنی 1942 کے اندر یو پی کے بہت مشہور علمی، ثقافتی و ادبی اور صنعتی شہر اعظم گڑھ کے مبارک پور کے اندر پیدا ہوئی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے عمر بڑھتی گئی اور شروعاتی تعلیم اپنے دادا سے قرآن سیکھا، اور جو بھی پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے وہ اپنے علاقے میں حسین آباد میں سیکھا۔ اس کے بعد مدرسہ دارالتعلیم میں علم حاصل کیا جو مبارک پور کے اندر ہے۔ اس کے بعد جب عمر اور بڑھتی گئی تو اعظم گڑھ سے دور ایک شہر جو آج کل نیا ضلع بن گیا مئو، پہلے اعظم گڑھ میں آتا تھا، وہاں پہ بہت سارے دینی ادارے ہیں، جیسے جامعہ عالیہ عربیہ ہے، جامعہ فیض عام ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی ادارے ہیں۔ تو جامعہ فیض عام کے اندر داخلہ لیا اور وہاں محنت، محبت، لگن اور بہت ہی شوق اور جذبے کے ساتھ تعلیم حاصل کیا۔ اور ایسا نہ سمجھے کہ یہ جو ادارے میں نے گنائے ہیں آپ کو صرف اردو تعلیم یا نورانی قاعدہ پڑھ لیے۔ ان اداروں کے اندر عربک، انگلش، سنسکرت، ہندی اور جو بھی ہمارے ملک کے اصول و ضوابط ہیں، سرکاری جو بھی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے وہ ادارے ہیں، اور یہ ادارے آزادی سے کافی پہلے کے ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ وہاں علم حاصل کیا اور وہاں پر فضیلت وغیرہ کیا۔ اس کے بعد جو یو پی بورڈ ہوتا ہے الہ آباد سے، وہاں بھی کافی تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے الہ آباد شہر کے اندر دعوتی و منہجی اور حدیث کی تدریس کے لیے وہاں گئے۔ اس کے بعد پھر ناگپور آئے، مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں دعوتی و تبلیغی منہج اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی تعلیم کو روشن کیا۔ اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کیا، تدریس بھی کیا، خطبات بھی دیے۔ اس کے بعد 1975 یا اس کے آس پاس بنارس کے اندر جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر وہاں پڑھانے گئے۔ اسی درمیان اب کتاب کے بارے میں، اسی درمیان 1975 کے اندر پڑوسی ملک کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، جس میں دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی، فضلاء جو سیرت نگار تھے سب شریک ہوئے، اور اس کانفرنس کے اندر اس بات کو رکھا گیا کہ آئندہ سال یا کچھ سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کمپٹیشن یا کہہ لیجیے کہ تھیسس لکھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تھیسس یعنی ایک ریسرچ مقالہ اور پیپر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اعلان ہو گیا، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ دنیا کی جس بھی زبان میں آئے گا اس کو قبول کیا جائے۔ دنیا میں جتنی بھی زندہ زبانیں ہیں اس زبان کے اندر کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری زبانوں میں لکھی گئی، تقریباً 1182 مقالے لکھے گئے پوری دنیا سے، یعنی 1182 مقالے لکھے گئے۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، جب ان سے گزارش کی گئی کہ آپ بھی لکھیے تو ان کے جملے کیا ہیں آپ ذرا غور کیجیے۔ کہتے ہیں کہ مجھ کم علم سے یہ خدمت کیسے ہو سکتی؟ مجھ کم علم سے، یہ خود انہوں نے لکھا ہے، مجھ کم علم سے یہ خدمت کیسے ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کو ایک دو باتیں پتا ہو جاتی وہ عالم کے سامنے ہی فتویٰ ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، نہ علم کی قدر، نہ اپنی قدر، کچھ قدر نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھ کم علم سے یہ خدمت نہیں ہو سکتی، تو بہرحال کچھ لوگوں نے، ان کے دوستوں نے، اور جامعہ سلفیہ بنارس جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اس ادارے سے، جو جامعہ سلفیہ جو پورے ہندوستان کا یا ایشیا کا کہہ لیجیے کہ سلفی مرکز اور منہج اور دعوت کا مرکز ہے، تو بہت سارے طلباء یعنی اسٹوڈنٹس نے بھی گزارش کی شیخ سے کہ آپ کچھ لکھیے۔ تو پھر رمضان کا وقت آیا اور چھٹی ہو گئی، اور پھر محرم کے بعد بھی اس کو جمع کرنا ہے، 2.5 سے 3 مہینہ یا 3.5 مہینے کے اندر اس تھیسس کو لکھنا تھا، کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا شروع کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور بھی مصروفیات مشغولیات تھی۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں، مناظر بھی تھے، بنارس میں پورے رات بھر مناظرہ کیا، بلٹیا مناظرہ نام سے ایک کتاب چھپی ہے، تقریباً 14-15 کتابیں تحقیقی علمی۔ تو دھیرے دھیرے شروع کیا، اور پھر وہ کتاب لکھ کے کتاب کے ذریعے بھیج دیے، پوری دنیا میں جو جو لوگ بھی لکھے تھے بھیج دیے۔ اس کے بعد کیا ہے، مناظرے میں مشغول ہو گئے۔ بنارس کے اندر ایک ایریا ہے بلٹیا کر کے، وہاں پر مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مناظرے کی تیاری وغیرہ میں ہی تھے۔ پھر کچھ دن گزرتے گئے اور پھر ادھر مملکت عربیہ سعودیہ سے ڈاک کے ذریعے سے خوشخبری آئی کہ مقالہ قبول کر لیا گیا، اور اس مقالے کے تھیسس کے کتاب کے شرائط بہت سخت تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کہیں سے نوٹ کر لی، موبائل اور گوگل پر نوٹ کر کے دکھا دیا؟ نہیں، محقق اس کو بولتے ہیں جو خود اپنی رائے قائم کرتا ہے، جو خود اپنی فکر قائم کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں محقق۔ ورنہ آج کل لوگ دو چار باتیں ادھر ادھر سے، دو چار پمفلیٹ سے پڑھ کے بولتے ہیں میں نے تحقیق کیا۔ تحقیق اور ریسرچ کا مضمون کچھ الگ ہے۔ تو بہرحال محقق ہر کوئی نہیں ہو سکتا، تحقیق کیے سب کچھ، اور بہت سارے سخت شرائط تھے، اور ان مقالوں اور کتابوں کو جانچنے اور پرکھنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ مکہ میں جو ام القری یونیورسٹی ہے، بہت عظیم اور بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے سب سے بڑے اسکالر پروفیسر، اسی طریقے سے جدہ کے اندر بہت ساری یونیورسٹیاں، وہاں کے پروفیسر، یعنی کئی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور اسپیشلسٹ جو سیرت کے اندر جن کی پی ایچ ڈی تھی، اور کئی سال 40-50 سال جنہوں نے خدمت کیا، اس سبجیکٹ کو پڑھایا، یعنی اسی سبجیکٹ میں رہنا جینا مرنا سب کچھ تھا، ایسے متخصص ایسے اسپیشلسٹ لوگوں نے ان مقالوں کو، ان تھیسس کو، کتابوں کو دیکھا پرکھا کئی مہینوں تک۔ میں نے کہا 1182 کتابیں یا مقالے بھیجے گئے تھے پوری دنیا سے۔ اس کے بعد ان 5 مقالوں کو یا 5 جو تھیسس تھے ان کو قبول کیا گیا، یعنی انعامی کی لسٹ لی۔ پہلا مقالہ شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ کا پہلے نمبر پہ قرار دیا گیا۔ دوسرا بھی مقالہ انڈیا کے ایک بڑے پروفیسر جو جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے، اس کے بڑے پروفیسر تھے خان صاحب، ان کی ریسرچ اور ان کے رسالہ، اور یہ نہ سمجھے سب نے اپنی کتاب کا نام الرحیق المختوم لکھا، نہیں،
سب نے اپنے اپنے رسالے کا الگ الگ نام رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی مدنی زندگی الگ الگ ناموں سے لکھی گئی ہے. تو دونوں جو قبول ہوئی پہلا اور دوسرا درجہ وہ انڈیا کے ہی لکھنے والے تھے. تیسرا انعام جس کو ملا وہ بھاولپور جو پڑوسی ملک ہے وہاں کے بڑوں پروفیسر تھے ان کو ملا. چوتھا جس کو انعام ملا وہ مصر کے ایجپٹ تھے، جیزا کے. غازہ الگ ہے، جیزا الگ ہے، دونوں الگ الگ شہر ہیں. جیزا جو ہے ایجپٹ اور مصر کے اندر ہے. اور پانچواں جو انعام ملا وہ مدینہ کے ایک بڑے عالم تھے ان کو ملا. اب حیرانی کی بات ہے کہ شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ نہ تو مدنی تھے اور نہ عرب میں اس سے پہلے کبھی گئے تھے، کبھی نہیں گئے. آج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مدنی ہے، یہ دیکھو محنت مشقت کوئی بھی کہیں پڑھے اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ، وہی قرآن یہاں بھی ہے وہی حدیث یہاں بھی ہے. جیسے کہ بلال عربی تو نہیں تھے، بلال رضی اللہ عنہ عربی نہیں تھے، لیکن ان کی آواز، ان کی اذان، ان کی تجوید، ان کی حدیثیں یاد کرنے کا جذبہ، ان کا اخلاص یہ الگ تھا. وہیں پہ بہت سارے عرب لوگ تھے جو مقام نہیں حاصل کر پائے. تو بہرحال شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ اس سے پہلے کبھی مکہ گئے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ جب ادھر سے بلاوا آیا تو پہلی بار زیارت نصیب ہوئی اور وہ انعام تقریباً 50,000 سعودی ریال رکھا گیا، جو آج کل کے حساب سے 12,63,000 ہوتے ہیں، 12.5 لاکھ. اور اس وقت 1,07,000 یا 11,000، یعنی آج سے تقریباً 47 ایئر پہلے کی بات ہے. جس کے پاس اتنی رقم اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی رقم یا کتنا بڑا انعام تھا. انعام تو انعام ہوتا ہے. اور اس انعام کو دینے کے لیے ایک کانفرنس بلائی گئی. ایسا نہیں کہ بس آئے بس ایک لفافہ دے دیے چلے گئے. جو اتنی عظیم خدمت کیا ہے ظاہر کی بات ہے ان کی ایک ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے. تو کانفرنس ہوئی، اس میں بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے، جیسے مکہ کے نائب امیر اور وہاں کے پورے سعودی عرب کی چیف جسٹس، یعنی کہ جوڈیشری کے جو بڑے جج ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں اور علماء، دعات، حفاظ، ائمہ حرم سب شامل ہیں. قرآن کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوا اور اس بعد اپنے اپنے جو بھی مقالہ لکھے تھے ان کو اپنی رائے کا اظہار خیال، اپنی محنت مشقت کیسے کیے ان کو بھی کچھ منٹ دیا گیا اپنی بات رکھنے کا. تو بہرحال اس طریقے سے انعام کا اعلان ہوا اور بہت سارے لوگ جو ہے لکھے تھے جو 11,000 یعنی 1,182 لوگ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ انعام دیے گئے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہوا. شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ پھر زیارت کیے، اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ بھی تقریباً 15 دن رہے، پھر وہاں سے واپس آ کے مکہ رہے، سعی، طواف اور عمرہ وغیرہ کیا سب کچھ. یعنی کہتے ہیں 1 مہینہ اس قدر جلدی میں گزر گیا کہ معلوم ہی نہیں پڑا کہ کیسے یہ گزر گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تاریخی چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی گئی، اس سے پہلے تاریخی مقامات بھی نہیں دیکھے تھے، صرف تحقیق اور ریسرچ. پھر کہتے ہیں وہاں جا کے میں نے مقام کو دیکھا، مکہ میں وہ ہجرت کا راستہ دیکھا، وہ سفر کی چیزیں دیکھی. اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، پہلی مسجد بنائے، وہاں پر انصار صحابہ کے درمیان بہت ساری چیزیں ہوئی، ان کے گھروں کے نشانات، کنویں وغیرہ سب کچھ دیکھا. تو اس کے دیکھنے کے بعد پھر بہرحال 1 مہینہ رہنے کے بعد پھر وہاں سے واپس ہو گئے. پھر آ کر کے پھر جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر درس و تدریس دینے لگے. یہ میں نے مختصر سے مؤلف کے بارے میں بتایا. مؤلف رحمہ اللہ نہیں، شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ ایک محدث بھی تھے اور ایک بہت بڑے قلمکار اور بہت ہی خطیب اور ایک مناصر بھی تھے. یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے. آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 لوگ یوٹیوب پہ ہیں یا بس انہی کو ہم عالم سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے علماء ایسے ابھی بھی جامعہ سلفیہ کے اندر بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو علم کا خزانہ 50 سال جو تحاویہ پڑھاتے ہیں، یعنی عقیدے کی جو سب سے کام کتاب ہے. بہت سارے ایسے علماء ہیں. بہرحال ایسے علماء حق کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے اور ان کے بارے میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. کتاب کے بارے میں بھی ہو گیا اور مولم کے بارے میں بھی ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے سے پہلے ان حالات کو بھی جاننا ضروری ہے جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ
جو آیتیں نازل ہوئی، جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رسموں کا ذکر کیا ہے، جب تک ان چیزوں کو نہیں جانیں گے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہر کتاب سے پہلے ایک مقدمہ پریفیس ہوتا ہے، ہر مؤلف ایک کتاب لکھنے سے پہلے اس سے پہلے کچھ چیزیں لکھتا ہے، کتاب کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں جو پوائنٹس لکھے گئے اس کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالات تھے؟ عرب سے مراد ہے نا سعودی عرب، عرب کے اندر جو بھی چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہو گئے اس کو جزیرۃ العرب، یہ سب عرب میں شامل ہے، یہ سب شامل ہے، دبئی ہو، قطر ہو، یمن ہو، بحرین ہو، یہ سب عرب میں بھی آتے تھے حجاز کے اندر۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جھلکیاں آپ کو آپ کے سامنے رکھی جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ لیکن اکثر کو پتا ہے کہ مکے کے اندر پہلا باشندہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے شروع ہوتا تھا، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے اولاد آئے رہیں گے گئے رہیں گے، لیکن جو تاریخی طور پر حقائق پتہ چلتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آ رہے، ان کی والدہ رہی، پھر اس کے بعد زمزم کا پانی نکلا، وہ سب میں خطبے میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک قافلہ گزرا یمن کا جسے قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، وہاں آ کے رہ گئے۔ یہاں سے اصل تاریخ شروع ہوتی ہے، تو وہاں کے رہنے لگے، ٹھہر گئے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی پلے بڑھے اور جوان ہوئے، اور انہی لوگوں نے جو یمن سے آئے تھے بنو جرہم کے لوگ، انہیں بھی ان کی شادی وغیرہ ہو گئی، پھر اور بڑے ہوئے تو نبوت وغیرہ سے سرفراز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، اور اسی طریقے سے اخلاص کی دعوت، اور اس وقت جو شریعت تھی دین ابراہیمی اس کے مطابق لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے لگے، کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، لوگ کافی نسلوں تک توحید پر قائم رہے۔ اس کے بعد کیا انہوں نے بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قوم سبا سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مکہ آ گئے، ان کو جانا تھا ملک شام، لیکن وہ مکہ آگے راستہ بھول گئے۔ ان کو کہا جاتا ہے بنو خزاعہ۔ خزاعہ کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی ٹریولنگ کر رہا ہو اپنے ٹیم سے کہیں بکھر جائے اس کو خزاعہ بولا جاتا ہے۔ بنو خزاعہ یعنی بکھرے گئے لوگ ادھر آ گئے، تو وہاں پہ ٹھہر گئے، اور رہتے رہتے اس کے بعد کیا ہے، بنو جرہم سے یہ لوگ جو ذمہ داریاں تھیں خانہ کعبہ کے اور حج کے اور لوگوں کو انتظامات کے، یہ لوگ سنبھالنے لگے، بنو خزاعہ کے لوگ جو یمن سے آئے تھے۔ اور جب قوم سبا کے اندر ایک سیلاب آیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں کے بہت سارے لوگ جو بہت نعمتوں میں تھے، بہت سکون میں تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہو رہی، ظلم و ستم میں پڑھنے لگے۔ اس طرح کرتے کہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے بد کرداریوں کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، مائگریٹ کرنا پڑا۔ تو بہرحال کچھ لوگ مکہ آئے، کچھ لوگ دمشق چلے گئے، کچھ لوگ لبنان کے حصے میں آئے، کچھ لوگ غزہ کے حصے میں آئے، تو اس طریقے سے پہنچ گئے۔ تو بہرحال بنو خزاعہ کے لوگ آئے مکہ، وہ آتے ہی خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں اور صاف صفائی اور حجاج کرام کے انتظامات اور لوگوں کو کھلانا پلانا سب کچھ شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہیں۔ ان کا جو مذہبی رہنما تھا عمرو بن لوحی، عمرو بن لوحی بہت متقی، پرہیزگار، دیندار، نمازی اور بہت کچھ تھا، اور اس کا ایک مقام حاصل تھا خاص طور سے خانہ کعبہ کے متولی اور اس سے جڑے ہونے کی وجہ سے۔ ابھی قریش وغیرہ کا وجود نہیں ہوا تھا، تو یہ شخص جو بھی بات کرتا تھا لوگ اس کی بات کو سنتے تھے۔ تو اس کا آنا جانا سیریا میں ملک شام میں بھی رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ ملک شام گیا، وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن کرسچینٹی کے اندر بھی اپنے اس طریقے سے معبود کا یا کہہ لیجیے کہ اپنے پیغمبروں کا اسٹیچو بنا لیتے تھے، اور جس کی بھی عبادت کرتے تھے اسٹیچو بنا لیتے تھے۔ تو جب عمرو بن لوحی وہاں گیا اس کو یہ چیزیں اچھی لگی، قیاس کیا کہ دیکھو قیاس، یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں سارے اکثر انبیاء آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی مائگریٹ کر کے عراق سے سیریا آئے، زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام یہاں بھیجے گئے، تو ظاہر کی بات ہے یہاں پہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ چیز اچھی ہوگی کر کے وہاں سے جو ہے ہوبل نامی بت لے کے آیا، ہوبل نامی بت لا کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے،
اور پھر یہ کیا چیز ہے، لوگوں کو بتایا دیکھو یہ ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، انبیاء کی سرزمین سے میں لے کے آیا ہوں. لوگ عقیدت میں محبت میں دیکھتے رہے، پھر ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آ کے ان کو بھی جو ہے ان کو صاف صفائی کرنا شروع کر دیا، تیسری نسل آئی تو پھر ان کے سامنے جھکنے لگی. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے منات نامی بت لا کر کے بحر احمر ریڈ کے کنارے رکھ دیا گیا. پھر غصہ نامی بت لا کر کے اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایریے میں رکھ دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے لات نامی بت کو طائف میں گاڑ دیا گیا. پھر حج کا موسم آیا اور کچھ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن لوحی نے جدہ کے اندر خدائی کی، اس کو ایک خواب میں دکھایا گیا. کچھ تاریخی روایت کہتے ہیں جن اس کے ساتھ تھا. بھائی اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس روایت پر، لیکن لوگ ذکر کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو 5 لوگوں کا ذکر ہے، وقت، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بہت نیک لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. اصل مورتی پوجا وہاں سے شروع ہو گئی. وہیں سے جب تفسیر ابن کثیر آپ پڑھیں گے سورہ نوح کی تفسیر میں تو آپ کو بہت تفصیل سے پتا چلے گا. تو ان کو کھود کے علاقے پھر اس طریقے سے حاجیوں کو الگ الگ دے دیا. لوگ اپنے اپنے علاقے میں گئے اور اس طریقے سے گھر گھر میں مورتی پوجا شروع ہو گئی اور بتوں کو پوجنے لگے. اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ خانے کعبہ میں پہلے ایک ہی تھا، پھر ہر قبیلہ اپنے اپنے خاندان کا اپنا اپنا الگ لا کے وہاں بیٹھا دیا، یعنی اپنا اپنا معبود، اپنا اپنے خاندان کی مورتی. دیکھتے دیکھتے جتنے دن تھے ان نے معبود بنا دیے، جتنے کنکر ان نے شنکر لا کے رکھ دیے وہاں پہ. اور اس طریقے سے عبادت شروع ہو گئی. 365 لا کے رکھ دیے وہاں. اس طریقے سے پورا خانہ کعبہ حرام آس پاس کا پورا بتوں سے بھر گیا. آپ انہوں نے بہت ساری اصول اور قاعدے بتائے کہ ہر ایک بت کے پاس ایک سجادہ نشین ہوتا تھا آج کے دور میں، گردی نشین یا مشاورہ کر لیجیے وہ ہوتا تھا، اور لوگوں کے نذرانے وغیرہ رکھتا تھا، لوگوں کی بھلائی کرتا تھا، یعنی لوگوں کو یہ امید دلاتا تھا تمہارا کام ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، تمہیں ایسا ایسا یہ چیزیں ہونے لگی جو آج کل ہو رہا. اس کے بعد کچھ اور رول بنائے ہو کہ اس کے سامنے جو ہے ذبح کرنا، ان کے نام پر قربانی کرنا، یا اس طریقے سے بلی چڑھانا، جو جانوروں کی بلی ہوتی ہے اس کو چڑھانے لگے. اور پھر اس طریقے سے دھیرے دھیرے ان کے نام کے جانوروں کو چھوڑنا، یہ بہت ساری بدعات اور خرافات شروع ہو گئے. اور اسی طریقے سے عرب کے اندر ایک اور بدعت تھی، وہ یہ تھی کہ تیروں کے ذریعے سے معلوم کرنا. یعنی کچھ تیر رہتے تھے، تیر پہ لکھا رہتا تھا ہاں یا نہ کام ہوگا بھی نہیں، ایسا ایسا ملاتے تھے. جو بھی آدمی جاتا تھا اس کے ذریعے سے اس کی قسمت معلوم کرتے تھے. اگر اس پہ ہاں لکھا ہوا آگے ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، پھر اس سے وہ کمائی حاصل کرتا تھا. نہیں لکھا ہو تو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بدشگونی حاصل کرتے تھے. بدشگونی کیا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں راستے میں الو مل گیا تو پھر سوچتے تھے کام نہیں ہوگا. یا یہ ہے کہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو کام ہوگا، بائیں طرف اڑ گیا تو نہیں ہوگا. جو آج بھی بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، یہ ہو گیا بلی سامنے گزر گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ کچھ جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ بہت ڈیپ میں ساری چیزیں بتائی گئی. اور یہود بھی آ کے یہاں پہ بسے 70 عیسوی کے اندر. 70 عیسوی ابھی کتنا چل رہا، 2026. 70 عیسوی کے اندر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، زندہ جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو اس کے کچھ سالوں کے بعد، 70 سالوں کے بعد جو ہے وہاں پر فلسطین کے اندر بہت سارے کرسچن اور بہت سارے لوگ یہود بھی آباد تھے. تو وہاں پر ان پر جب ظلم ہونے لگا تو اس طریقے سے رومیوں نے جب ظلم کیا تو وہاں سے مائگریٹ کر کے کچھ لوگ مدینہ بھی آ گئے. مکے میں کم لوگ آ گئے، زیادہ تر مدینہ میں لوگ آئے. اسی لیے نجران میں نصارہ مشہور ہیں، اور مدینہ کے اندر یہودیوں کو بھی آنا ہے. پارسی بھی آئے تھے، یعنی مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اسی طریقے سے صابی لوگ آئے، یعنی جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور جو اسی طریقے سے جانوروں کو پوجا کرتے ہیں، یعنی یونانی قسم کے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، جو جانوروں کو پوجا کرنا یا اس طریقے سے پوجا کرنا. سانپ کو پوجا کرنا، جیسا کہ سانپ کو بھی پوجا جاتا ہے، یا آپ دیکھیں گے میڈیکل ریسرچ میں سانپ کو بھی بہت نشان دکھایا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے الو کو پوجنا، الو کو سائن آف وزڈم بولا جاتا ہے، یعنی عقل مندی کا نشان.
تو کہنے کا مطلب ہے ان تمام جانوروں کو پوجا کرنے والے کو صحابی کہا ہے. صحابی صحابی اگر دونوں میں آپ لوگ گڑبڑ کر دیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو اس طریقے سے یہ تمام حالات تھے مکہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے. اس کے بعد انشاءاللہ کیا چیزیں وجود میں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کن حالات میں ہوتے ہیں، کیا حالات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.